نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہود و نصارہ، یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ پاک کا اس میں سورہ اخلاص میں جواب دیتا ہے اللہ پاک لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اللہ پاک نے کسی کو جنا اور وہ نہ جنا گیا، یعنی اللہ پاک کی کوئی اولاد نہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اس بات پر انتہائی زیادہ غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بات پر جو ہے نا آسمان شک ہو جائیں اور جو ہے زمین ریزہ پہاڑ ریزہ ہو جائیں اور زمین پھٹ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار گزرتی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ ایسے کر سکتا ہے، جیسا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور جو ہے اپنا بی اما حوا کو ان کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر ماں باپ کے بھی نسل انسانی کو جاری رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان میں محبت بڑھے۔ اور جو ہے نا یہ جو ہے اپنا اسی بنا پر یہ لوگ جو ہے نا ان کے عقائد بھی غلط ہیں، کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، پھر اونانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا 3 خدا ہیں، یعنی 3 الہ ہے، اسے معبودان ثلاثہ باطل کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے ہی ہے، الہ ہے ہی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے الہ مانتے ہیں، معبود باطل مانتے ہیں، اور اپنا ان کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جو ہے وہ کرو؟ وہ کہے گا کہ تم یہ کہو کہ میں الہ ہوں۔ اللہ وہ کہیں گے، آگے سے جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا کر وہ اپنی امت سے پوچھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام، کہ ہم نے تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم معبودہ ہیں، آپ نے خود ہی یہ عقیدہ کر لیا ہے۔ تو اس کا قرآن میں جواب موجود ہے۔ تو اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جتنے بھی کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، وہ جنتی نہ ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جی یہ جو ہے نا سوائے دین اسلام کے یہودی ہوں نصارہ ہوں یا جتنے بھی نان مسلم ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو ہے نا جنت میں نہیں جائیں گے، ان سے کوئی اور جو سوائے دین اسلام کے قبول نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں کہ سوائے دین اسلام کے یہود و نصارہ سے کوئی اور مذہب قبول نہیں کیا جائے گا، نہ کفار سے بھی یہ کیا جائے گا، اور وہ خسارے میں ہوں گے۔ خسارے میں کیا ہوں گے؟ انہیں جہنم ملے گی۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو ہے نا مسلم میں جو ہے اپنا مجموعہ حدیث مسلم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 153 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہے نا قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی کہ جتنے بھی کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، جب تک وہ مجھ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین اسلام پر ایمان نہ لائیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ جہنمی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔